جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں کو بلایا، وزیر اعظم ہاؤس ان سے ملاقات کی اور وہ جو خط کے مندرجات ان سے شیئر کیے، اور انہی ملاقات کرنے والوں میں سینئر صحافی اسار رانا صاحب بھی موجود تھے جو وزیر اعظم ہاؤس گئے، اور رانا صاحب کو ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، جو خط کے مندرجات وزیر اعظم صاحب نے آپ سے شیئر کیے، اور ایک تو میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ کہ وہ جو اس کی منظر کشی کی جا رہی تھی کہ جب وزیر اعظم صاحب اس خط کے مندرجات بتا رہے تھے تو 2-3 وفاقی وزراء مندرجات سن کے رو پڑے، تو آپ نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نہیں رویا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا سوگ والا ماحول تھا۔ اچھا اور بلکہ خط کے مندرجات جو ہیں وہ وزیر اعظم نے شیئر بھی نہیں کیے۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ نہیں، یہ تو اسد نے ہاں، جو ہے خط کے مندرجات جو تھے ہاں، اسد صاحب نے سنائے، اسد اور عمر نے۔ اس میں اسد عمر صاحب نے، اچھا اور اس مندرجات میں وزیر اعظم بار بار ایک بات کہتے رہے کہ پلیز، ہم نے نہ تو کسی ملک کا نام لے رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ کسی ملک کا نام نہ لیں، اس سے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہوتا اچھا ہے۔ تو اچھا ایسی تو کوئی بات نہیں کہ کوئی وہاں پہ وزیر رویا یا کچھ ایسا، وہاں تو ماحول ہی نہیں تھا ایسا، بلکہ اٹ واز اے ویری پلیئر فل انوائرمنٹ، سب ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور لائٹر موڈ میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ کو کسی سطح پہ یہ لگا کہ وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے، وہ کوئی دباؤ کا شکار ہیں، یا آپ نے کوئی سوال کیا ہو کہ جناب اس صورتحال میں آپ کیا کرنے والے ہیں، آخری گیند پہ ایک چھکا کیسے ماریں گے جبکہ 7 رنز درکار ہیں یا 10 رنز درکار ہیں، تو کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا؟ ایکچولی نا جب ہم گئے ہیں نا تو کوئی اس میں شک نہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے وزراء جو تھے وہ تھوڑا سا پریشان تھے، اور اچھا ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا وہاں ماحول بھی اسی طرح کا تھا۔ اسی دوران جب ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ملاقات کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، اور ساتھ والے کمرے میں سیٹ لگ رہا تھا، میرے سامنے سیٹ لگا، اس میں سارا کچھ ہوا، تو اچھا اچانک پتہ چلا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ملنے آئے ہیں وزیر اعظم سے، اور پھر اچھا اس کے بعد وہاں ان کی کافی دیر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد میں نے فیل کیا کہ وہ تھوڑا سا وہ ریلیکس تھے لوگ، اور وہ اچھا جو قوم سے خطاب تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا، اور ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو خط نہیں دکھا سکے، اور خط پھر ہمیں اس طرح دکھایا بھی نہیں گیا۔ اچھا باقی عمران خان صاحب سے جب یہ سوال کیا کہ ایم کیو ایم بھی چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو چلے گئے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، اچھا اور کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں دیے وزیر اعظم نے۔ مثال کے طور پہ میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب یہ خط شیئر کیا ہے تو یہ ریاست اور ریاست سب کہاں کھڑے ہیں اور کیا آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے اس بات کو ٹال دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو کوئی عمران خان کو تو تھریٹ نہ ہوا، اگر یہ تھریٹ ہے، یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو تھریٹ ہوا۔ تو جو خط کے مندرجات تھے اس میں جو بات نوٹ کی گئی کہ وہ صرف عمران خان کو انہوں نے وہ کیا ہے ٹارگٹ، اور ان کا یہ کہنا تھا جو مندرجات کے مطابق کہ اگر عمران خان رہتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل حالات رہیں گے، ہاں اگر نو کانفیڈنس جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات جو ہمیں بتایا گیا اس میں کوئی 8 سے 10 دفعہ یہ بات اس میں موجود ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ سارا ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ روس گئے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے جو بیانات دیے وہ انہیں نہیں دینے چاہیے تھے، اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ کہ باقاعدہ اس کا حصہ ہے کہ نو کانفیڈنس کے بعد جو حکومت آئے گی اگر عمران کے مائنس آئی تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ورنہ حالات مشکل رہیں گے پاکستان۔
کانسیکوینسز جی جو وہ ہے رجیم چینج والی بات نا، جیسے کہ صدام چاہے گا تو باقی جو جی رجیم چینج والی بات بھی بالکل صحیح ہے، وہ ہمیشہ ان کی پالیسی بھی رجیم چینج کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ نئے آدمی کو ہم پھر ٹریپ کر لیں گے۔ چلو بہت شکریہ جی، سار رانا صاحب، آپ خیر سے واپس آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا، اب اگر یہ 3-4 چیزیں اگر آپ انہوں نے بتا دی ہیں تو کس پاگل کو نہیں پتا ہوگا کس نے لکھا ہے؟ نہیں تو جب آ گیا کہ جی سابق سفیر نے لکھا اور اس کے نام بھی سامنے، تو کہاں کا سفیر ہے یہ نہیں تو پتا ہے۔ بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوکرین کا مسئلہ، کہ ایک مطلب انڈونیشیا کا مسئلہ ہے، ملیشیا کا مسئلہ ہے، ترکی کا مسئلہ ہے، سب کو پتا ہے۔ اچھا اصل مسئلہ سب سے اہم اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر عمران خان کی جو اس کو ٹارگٹ ہوتا بھی یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان شاید تو کچھ سٹیپس ایسے لیتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کچھ کنسلٹ نہیں کیا، آؤٹ آف دا بلو جا کے بول دیا۔ فار ایگزامپل جلسہ عام میں بول جلسہ عام میں، جب میں نے جلسہ عام میں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بات صحیح، میں نے ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا ہے، لیکن اس نے اپنی پرانے اس کے ریٹورک ہے، اس ریٹورک میں اس نے کہہ دیا، مطلب اس طرح اس کو آپ کو یاد ہوگا شروع کا بھی اس کے انٹرویو تھے کہ اب میں امریکہ سے کوئی پیسے نہیں مانگوں گا، بالکل ان دا بگننگ، وہ جو کانفرنس میں کیا تھا اکنامک فورم کی جو کانفرنس، اس کے اندر بھی تو نیچے بھی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، خواہ وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، اچھا، اور یہ سب میں آخری سوال، کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کو بھی فیس سیونگ مل جائے، عمران خان صاحب کو بھی فیس سیونگ مل جائے، اور ایک درمیانی راستہ جو مطالبات ہیں وہ نکلیں اور بیٹھ کے ایگریمنٹ ہو جائے دونوں کے درمیان؟ یہ جو میں ایگریمنٹ پڑھ رہا ہوں نا، ایم کیو ایم کارن کا آپس میں ہوا، اس میں کوئی ایک بھی سبسٹینشیل چیز نہیں ہے۔ مثلا کمیٹی بنائی جائے گی جو دیکھیں، اور یہ سب یہ تو ہو گیا ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ ٹوٹنا 5 سیکنڈ کا کام ہے۔ نہیں، میں فیس سیونگ کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں کو فیس سیونگ ایسی مل جائے کہ ملک کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا اندازہ کون کرا سکتا ہے یہ کام سارا؟ انہوں نے کہا تمہیں نے درد دیا ہے، تمہیں دوا دو گے۔ تو کیا اس کا امکان موجود ہے کہ آج رات کو یا کل کو ایسی خبر ہم سن لیں کہ فیس سیونگ کے طور پہ کوئی نئے انتخابات کے میرا خیال ہے 2-3 دن، ہاں میرا خیال ہے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے کوئی انتخابات تو ہیں اس سال کے اندر، اور یہ ان کی بڑی پرانی پلاننگ ہے کچھ لوگوں کی۔ اب انتخابات کے اندر سے کیا نکلتا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے، یہ دیکھیں انتخابات عثمان صاحب ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ مشرف اپنی مائٹ کے باوجود 13 سیٹیں کم تھیں ظفر اللہ جمالی کی، بے نظیر صاحبہ نے 12 بندے خود توڑ کے پیٹریاٹ بنا کے تحفے میں دیے تھے، پھر بھی ایک کم رہ گیا تھا، اور اعظم طارق صاحب نے جا کے ووٹ دیا، اور کچھ پتہ نہیں ہے الیکشن، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جرلو، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے الیکشن کرائے ہوئے، اتنا مشکل کام ہے جس کی حساب نہیں جتوانا کسی کو۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہی دعا جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے سلامتی ہو۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔